بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس سے پہلے ولاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کا ٹویٹ آئے گا اور عمران خان صاحب نے جیل میں ملاقات کرنے والوں کو کہا تھا کہ نوٹ کریں اور میری طرف سے یہ ٹویٹ کیا جائے۔ عمران خان کے ٹویٹ کا تو پتہ تھا، لیکن اتنا دبنگ ٹویٹ آئے گا اس کا شاید کوئی بھی اندازہ نہیں کر رہا تھا، اور اتنا کمپریہنسو ٹویٹ آئے گا اس کا بھی شاید کوئی اندازہ نہیں کر رہا تھا۔ عمران خان کا جو ٹویٹ ہے وہ اتنا کمپریہنسو ہے، اتنا مؤثر ہے کہ پاکستان کی پوری حکومت، پاکستان کا دفتر خارجہ، یہ سب مل کر بھی بھارت کو اتنا مؤثر جواب نہیں دے سکے جو عمران خان صاحب نے جیل سے بیٹھ کر مؤثر جواب دیا ہے۔ ایک لیڈر کی طرح پاکستان کی آواز بن کر عمران خان صاحب نے جو یہ ٹویٹ کیا ہے، اس کی گونج آپ کو پوری دنیا میں سنائی دے گی، کیونکہ عمران خان کا جو ٹویٹ ہے، عمران خان نے جب وزیر اعظم ہوتے ہوئے مودی کو آڑے ہاتھوں لینا شروع کیا تھا اور مودی کو ہٹلر اور ہندوتوا سوچ والا اور پتہ نہیں بہت سے القابات دینے شروع کیے اور ٹارگٹ کیا، تو ہم ایک ورکشاپ کر رہے تھے۔ اس ورکشاپ میں ہمیں ایک بڑی اعلیٰ عسکری شخصیت نے بتایا کہ عمران خان صاحب جو، کیونکہ اس وقت عمران خان وزیر اعظم تھے، کہ وزیر اعظم عمران خان جو مودی کو ٹارگٹ کرتے ہیں ٹویٹر کے اوپر، اس کے اوپر یو ایس نے بھی اور یو کے نے بھی اور ایک اور بھی انہوں نے ملک بتایا کہ ان کے سفیروں نے آ کر ہمیں کہا ہے کہ آپ پلیز اپنے پرائم منسٹر کو کہیں کہ یہ کام نہ کریں۔ تو یعنی اتنا اثر تھا عمران خان صاحب کے ان ٹویٹس کا کہ امریکہ، یو کے اور دیگر ممالک کو انٹروین کرنا پڑا مودی کو ریسکیو کرنے کے لیے، کہ مودی کو جو القابات عمران خان دے رہے تھے، جو مودی کو عمران خان ایکسپوز کر رہے تھے، تو اور ملک جو چاہتے تھے کہ عمران خان یہ نہ کرے، تو ان کو ہماری اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی پڑی کہ آپ عمران خان کو قائل کریں کہ عمران خان یہ چیز نہ کرے۔ اتنا اثر ہے عمران خان کے ٹویٹ میں۔ اور ابھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ اس ٹویٹ کے اوپر بھارتی میڈیا میں کیا ہوگا، انٹرنیشنل میڈیا اس کو کس طرح سے کوریج دے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ باقی جو چھوٹے چھوٹے بونے ہیں جو فارم 47 والے ہیں، ان کی کیا حیثیت اور اوقات ہے، اور عمران خان جیل بیٹھا ہے لیکن اس کا کیا قد کاٹ ہے۔ اور میاں نواز شریف خاموش، مریم خاموش، شہباز شریف خاموش، حمزہ شہباز خاموش، سب شریف خاندان خاموش، لیکن وہ جیل سے بیٹھ کر عمران خان نے للکارا ہے اور بہت دبنگ عمران خان نے ٹویٹ کیا ہے۔ عمران خان کا ٹویٹ بہت کمپریہنسو ہے۔ دیکھیں، انہوں نے پہلے تو عمران خان نے کہا کہ پہلگام واقعے میں انسانی جانوں کے ضیاع پر انہوں نے انتہائی دکھ اور افسوس کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ دل دہلا دینے والا واقعہ تھا۔ اور عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اظہار تعزیت کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اظہار تعزیت کرتا ہوں تمام فیملی سے جن کے اپنے اس حملے میں اس دنیا سے چلے گئے۔ پھر عمران خان نے کہا کہ جب پلوامہ کا جھوٹا الزام لگایا گیا تھا، جب پلوامہ ہوا تھا اور پاکستان پر جھوٹا الزام لگایا گیا تھا، ہم نے بھارت کو مکمل تعاون کی پیشکش کی تھی، لیکن بھارت ٹھوس شواہد پیش کرنے میں ناکام رہا۔ جیسا کہ میں نے 2019 میں یہ پیشن گوئی کی تھی، آج بھی یہی صورتحال ہے کہ پہلگام واقعے کے بعد بھارت نے پاکستان پر الزام تراشی کا سلسلہ جاری کر رکھا ہے۔ بجائے اس کے کہ بھارت خود اپنے جائزہ لے، تحقیقات کرے، لیکن مودی سرکار دوبارہ پاکستان کو الزام دے رہی ہے۔ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ پلوامہ میں بھی یہی ہوا تھا، پہلگام میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ پلوامہ میں بھی یہی ہوا تھا کہ انہوں نے بغیر کسی ثبوت کے پاکستان پر الزام لگا دیا تھا۔ عمران خان کہتے ہیں کہ 1.5 ارب یعنی 1 ارب 50 کروڑ کی آبادی والے بھارت کو اپنے رویے میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، نہ کہ وہ ایسے کام کرے کہ جس سے خطے میں کشیدگی بڑھے۔ اور پھر ظاہر ہے وہ کہتے ہیں، عمران خان کہتے ہیں کہ دونوں جوہری جو ایٹمی پاورز ہیں، اور اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی بڑھتی ہے تو یہ پورے خطے کو بہت خوفناک کشیدگی کی طرف جو ہے وہ لے جائے گا۔ عمران خان کہتے ہیں کہ امن ہماری ترجیح ہے، لیکن اسے بزدلی نہ سمجھا جائے۔ پاکستان کی آواز بن کے عمران خان کہہ رہے ہیں، پاکستان کے لیڈر بن کر کہہ رہے ہیں، پاکستان کے نمائندے بن کے کہہ رہے ہیں، پاکستان کا وکیل بن کر کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کیا کہہ رہے ہیں کہ امن ہماری ترجیح ہے، پاکستان، ہم امن چاہتے ہیں، لیکن اس کو ہماری بزدلی نہ سمجھا جائے۔ پھر عمران خان کہتے ہیں کہ پاکستان کے پاس بھارت کی کسی بھی جارحیت کا مؤثر جواب دینے کی مکمل صلاحیت موجود ہے، جیسا کہ میری حکومت نے 2019 میں پوری قوم کی حمایت سے کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ 2019 میں بھی ہم نے بھارت کا منہ توڑ جواب دیا تھا، اب بھی پاکستان کے پاس پوری صلاحیت موجود ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بھارت کو جواب دے سکتا ہے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی اہمیت پر زور دیا ہے، جیسا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں میں اس کی ضمانت دی گئی ہے کہ کشمیریوں کو فیصلہ کرنے دیں، مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں کہ وہ کس طرف جانا چاہتے ہیں۔ عمران خان کہتے ہیں کہ میں نے یہ بھی بار بار کہا کہ بھارت میں RSS کے نظریات کی حکومت نہ صرف خطے بلکہ اس سے بھی آگے ایک سنگین خطرہ ہے۔ یہ صرف خطے کے لیے نہیں، یہ سب کے لیے ایک خطرہ ہے جو RSS کی سوچ والے جو گنڈے وہاں پہ
برسر اقتدار ہیں، جو مودی دہشت گرد جو وہاں پہ برسر اقتدار ہے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ کشمیر میں بھارتی جبر جو آرٹیکل 370 کی غیر قانونی منسوخی کے بعد بڑا ہے، کشمیری عوام کی آزادی کی خواہش کو مزید تقویت دے رہا ہے، کہ جو انہوں نے آرٹیکل 370 کو ختم کیا ہے اور اس کے بعد جو جبر، بربریت، یزیدیت وہاں پہ بھارت کر رہا ہے، اس سے کشمیریوں کے حوصلے اور بلند ہوئے کہ ہمیں جو ہے وہ اپنا فیصلہ خود کرنا ہے اور ان سے الگ ہونا ہے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کو ایک غیر قانونی حکومت کے ذریعے تقسیم کیا گیا، پاکستان کے لوگوں کو ایک غیر قانونی حکومت کے ذریعے تقسیم کیا گیا جو جعلی فارم 47 کے نتائج کے ذریعے مسلط کی گئی۔ اور پھر حیرت کی بات یہ ہے کہ مودی کی جارحیت نے پاکستان کے عوام کو بھارتی دشمنی کے خلاف ایک آواز میں یکجا کر دیا ہے، کہ مودی نے پوری پاکستانی قوم کو متحد کر دیا ہے، یکجا کر دیا ہے اور قریب لے آئی ہے۔ اندرونی جو بھی ہمارا چل رہا ہے، لیکن بھارت کے خلاف، بھارت کی اس دھمکیوں کے خلاف پوری قوم جو ہے وہ متحد ہو گئی ہے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ ہم اس جعلی حکومت کو مسترد کرتے ہیں اور مودی کی جنگی جنون اور اس کے خطرناک عزائم کی شدید مذمت کرتے ہیں جو خطے کے امن کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ یقیناً بیرونی دشمنی کے خلاف جنگ جیتنے کے لیے سب سے پہلے قوم کا متحد ہونا ضروری ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ان تمام اقدامات کو روکا جائے جو قوم میں مزید تقسیم پیدا کر رہے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے آج بھی جیل میں کہا کہ جس طرح سلام جاوید کو گرفتار کیا گیا ہے، سالار کاکڑ جیل کے اندر ہے، یاسمین راشد صاحب وغیرہ سارے ادھر ہیں، اور ان کا بھی آج ایک بڑا زبردست بیان آیا ہے جو اظہر مشوانی نے ٹویٹ کیا ہوا تھا، صدام ترین والا معاملہ ہو تو عمران خان علی حمزہ کو گرفتار کیا گیا۔ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں تقسیم کرتی ہیں قوم کو، ان چیزوں کو روکنا ہوگا۔ عمران خان کہتے ہیں کہ اس نازک وقت میں ریاست کی سیاسی انتقامی کارروائیوں پر زیادہ توجہ مرکوز کرنا داخلی اختلافات کو مزید بڑھا رہا ہے اور قوم کی اجتماعی صلاحیت کو کمزور کر رہا ہے تاکہ وہ بیرونی خطرات کا مقابلہ کر سکے۔ تو بالکل درست بات ہے کہ اندرونی یہ بربریت، یہ چیزیں روکی جائیں، انسانی حقوق کی پامالیاں روکی جائیں تاکہ قوم متحد ہو کر اور بیرونی جو اس وقت خطرات ہیں اس سے نبرد آزما ہو سکے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ یہ توقع کرنا بچگانا ہے کہ مفاد پرست شخصیات جیسا کہ نواز شریف اور آصف علی زرداری ہیں، یہ کسی مضبوط موقف کا اظہار کریں گے، وہ کبھی بھارت کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے کیونکہ ان کی غیر قانونی دولت اور کاروباری مفادات بیرون ملک ہیں۔ وہ غیر ملکی سرمایہ کاری سے منافع کماتے ہیں اور اپنے مالی مفادات کے تحفظ کے لیے بھارت کے خلاف بولنے سے گریز کرتے ہیں۔ ان کا خوف بہت سادہ ہے کہ بھارتی لابیز جو ہیں وہ ان کے غیر ملکی اثاثے منجمد کر سکتی ہیں اگر تو یہ سچ بولنے کی جو ہے وہ جرت کرتے ہیں۔ تو عمران خان کہتے ہیں، عمران خان کا یہ بیان اب بہت اہمیت کا حامل ہے، اور جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا ابھی اس پہ بیرسٹر سعد رسول صاحب کے ساتھ بھی اس میں ہم نے پروگرام شہر اقتدار میں بات کی، اور اس میں خاص طور پہ بیرسٹر سعد رسول صاحب کا ہم نے موقف جانا، اور سعد رسول صاحب نے اس میں بڑی تفصیل سے ان چیزوں کو بتایا۔ تو عمران خان کا بہت یہ دبنگ ٹویٹ ہے، بہت کمپریہنسو ہے، ایک عالمی سطح کا جو ایک لیڈر ہوتا ہے اس کی طرح کا ہے، اور اس سے عمران خان صاحب کے اس ٹویٹ سے یہ ہوا ہے کہ اب پی ٹی آئی کے اندر ایک میسج چلا گیا ہے کہ ہم نے بھارت کے خلاف جو ہے وہ متحد ہونا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ایک کنفیوژن تھی، کچھ لوگ بہت اگریسو بات کر رہے تھے۔ دیکھیں اب جب عمران خان صاحب کا یہ ٹویٹ آ گیا ہے تو اب یہی پی ٹی آئی کی پالیسی ہے، یہی بڑی کلیئرٹی ہے۔ اور میں ایک چیز دیکھ رہا تھا کہ میں ٹاؤٹس کے کچھ ٹویٹس دیکھ رہا تھا، پیڈ ٹاؤٹس جو سب کو پتہ ہے کہ ان کو کہاں سے تنخواہیں مل رہی ہیں، وہ ٹاؤٹس عمران خان پہ ٹونٹ کر رہے ہیں کہ او دیکھو جی آخر سوشل میڈیا کے کچھ اکاؤنٹس نے جو ہے عمران خان کو یہ بات کرنے پہ مجبور کر دیا۔ یہ ٹاؤٹس جو ہیں یہی اصل میں پاکستان کے دشمن ہیں، جو اپنی تنخواہوں کے لیے، اپنے مال کے لیے، اپنے پیسے کے لیے قوم کو تقسیم رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر اب ایک مسئلے کے اوپر جو قومی مسئلہ ہے، جو پورے پاکستان کا ایشو ہے، اس پہ عمران خان صاحب کا ٹویٹ آ گیا ہے اور پوری قوم اب اس پہ یک زبان ہو کر لبیک کہے گی اور بات کرے گی، تو آپ ابھی بھی عمران خان کو تانے دے رہے ہیں۔ اور کیوں آپ تانے دے رہے ہیں؟ کیوں؟ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں اگر ان کی ریاستی اداروں سے لڑائی چلتی رہے گی تو آپ کی نوکریاں چلتی رہیں گی، آپ کو مال ملتا رہے گا، آپ کو پیسہ ملتا رہے گا، آپ کی دکان چلتی رہے گی۔ لیکن جس لمحے کوئی پاکستان کے اندر ہوش کے ناخن لیے ہمارے جو صاحبان اقتدار ہیں، اختیار ہیں، انہوں نے اور قوم کی آواز سنی، تو اس وقت یہ سارے نوکریوں سے فارغ ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ 8 فروری کو پاکستان کے لوگوں نے اپنا فیصلہ کر چھوڑا تھا کہ انہوں نے عمران خان کو 2 تہائی اکثریت دی، اور اب پچھلے یعنی کوئی اب 15 ماہ ہو گئے اس حکومت کو، 14 ماہ ہو گئے، ان 14 ماہ میں اس حکومت کے آنے کے بعد عمران خان کی پاپولیرٹی اور بڑھ گئی ہے، اور وہ جو عمران خان کو 2 تہائی اکثریت قوم نے دی تھی اب وہ 3/4 ہو گئی ہے۔
اور آپ نکلیں. اب جہاں جاتے ہیں آپ کو لوگ نظر آتے ہیں. اب آپ ایک اور فرق دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب کے اس ٹویٹ کے آنے سے پہلے لوگوں کے کیا سینٹیمنٹس تھے اور اس ٹویٹ کے آنے کے بعد کیا سینٹیمنٹس ہیں. اور بہت امپورٹنٹ بات عمران خان نے کر دی ہے کہ آپ انٹرنل جو معاملات ہیں اس میں جبری گمشدگیاں ہیں, گرفتاریاں ہیں, چھاپے ہیں, ان چیزوں کو اب روکنا ہوگا تاکہ قوم جو ہے وہ ایک پیج پر آ کے متحد ہو کر, یک زبان ہو کر اور بھارت کو جواب دے. کیونکہ میں آپ کو مسلسل اپڈیٹ بھی کر رہا ہوں, خطرات موجود ہیں کہ 3 سے 4-5 دن کے اندر اندر بھارت بالکل حملہ کر سکتا ہے. کیونکہ بھارت کا جو میڈیا ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس نے جو جنگی جنون سوار کر رکھا ہے اور مودی کو لٹا دیا ہے, ان کے میڈیا نے لٹا دیا, ان کے میڈیا اور سوشل میڈیا نے. میڈیا اس طرح سے اس کو لٹا رہا ہے کہ اتنے دن ہو گئے ہیں, 22 سے لے کے آج 29 گزر گئی, 7 دن گزر گئے ہیں, 8واں دن شروع ہو گیا, تم نے کچھ نہیں کیا پاکستان کا. جو ان کا سوشل میڈیا ہے وہ اس کو یوں ایکسپوز کر رہا ہے کہ تمہاری یہ نااہلی ہے, ناکامی ہے, تمہاری ایجنسیز کا فیلئر ہے. تو اب دونوں چیزوں کا پریشر جو ہے وہ مودی کے اوپر آ رہا ہے اور اس چیز کے امکانات بالکل موجود ہیں. اور دیکھیں عمران خان صاحب جو بیٹھے وہ جیل میں ہیں, لیکن وہ ان سے زیادہ باخبر ہیں کیونکہ ان کا ایکسپوئر ہے, ان کا ایک ظاہر ہے ان کو چیزوں کا پتہ ہے. تو انہوں نے جیل بیٹھ کے اس چیز کو بھانپ لیا ہے کہ یہ معاملہ بہت سنجیدہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ کیونکہ میں جب کچھ لوگوں کی بات سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے, جنگ نہیں ہو سکتی, تو میں حیران تھا کہ کیوں یہ بات کر رہے ہیں. کیونکہ آپ انڈین میڈیا کو فالو کریں, ان کے جو اینالسٹ ہیں ان کو سنیں, ان کے جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کو سنیں, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ چیزیں بالکل ٹھیک نہیں ہیں. بہرحال جی عمران خان صاحب کا یہ ٹویٹ بہت دمنگ ہے اور دیکھتے ہیں اب اس کے فالو اپ میں کیا چیزیں ہوتی ہیں. مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.